أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورہ ہود کے ساتھ آیت نمبر 32 اللہ رب العزت ان آیات میں تذکرہ کر رہے ہیں نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا۔ نوح علیہ السلام نے ایک عرصے تک اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے زمین والوں کی طرف پہلے باقاعدہ رسول تھے۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، قالوا، انہوں نے کہا، یعنی کہ ان کی قوم نے کہا، یا نوح، اے نوح، یا کا معنی اے نوح، اے نوح، قد تحقیق یقیناً جادلتا، تو نے جھگڑا کیا ہے، نا ہم سے، فاکثرتا، تو نے بہت زیادہ کیا ہے، جدالنا، ہم سے جھگڑا، جدال جھگڑا، بحث و مباحثہ، نا ہم سے، فاتنا، پس تو لے آ ہم پہ، پس تو لے آ ہمارے پاس، فا کا معنی پس، تو کہہ لیں، پس کہہ لیں، ایتی، تو آ، لیکن چونکہ آگے با آ رہی ہے تو معنی کیا ہو گیا، تو لا، نہ ہم پہ، ہمارے پاس، ہم پہ، پس تو ہم پہ لا، بما تعدنا، ما اسم موصول ہے، وہ چیز، بریکٹ میں کیا ہوگا ان کے، وہ عذاب، پس تو ہم پہ لے آ وہ عذاب جس کی تعدنا، تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان اگر کنتا تو ہے، من الصادقین، سچوں میں سے، الصادقین جمع ہے صادقون کی، صادقون ایک سچ کہنے والا، ایک سچا، صادقون کئی سچے۔ اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم بجائے اس کے کہ نوح علیہ السلام کی شکر گزار ہو کہ بار بار ہمیں سمجھاتے ہیں، بار بار توحید کی دعوت دیتے ہیں، بار بار ہمارے فائدے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، شکر ادا کرنے کی بجائے ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ سے تنگ آ چکے ہیں، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا ہے اور بہت کیا ہے۔ جھگڑا تب کہیں جب نوح علیہ السلام ان سے کوئی پیسہ مانگتے ہوں، کوئی دنیاوی مفادات کا تقاضا کرتے ہوں۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ شرک چھوڑ دیں، توحید پہ آ جائیں تاکہ ان کی آخرت بن جائے، لیکن ان کے الفاظ دیکھیے کیسے بدتمیزی پہ مشتمل ہیں۔ کہتے ہیں کہ تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کیا ہے، پس تو لے آ ہم پہ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا اگر تو ہے سچوں میں سے۔ یہاں پہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے نوح، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا ہے، آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر نوح کی باتیں سچ ہیں تو ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے، ہمیں اس پہ ایمان لانے کی توفیق دے، اگر سچی نہیں ہے تو پھر تو یا اس کو ہم سے دور کر دے یا ہمیں اس سے دور کر دے، لیکن ایسا آپشن یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو انداز اختیار کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی قوم نے، اہل مکہ نے۔ سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر یہ حق ہے جو محمد پیش کر رہا ہے علیہ السلام، اگر یہ حق ہے تو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اگر حق ہے تو ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ حق ہے تو یا اللہ ہم پہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، یا ہم پہ کوئی اور دردناک عذاب لیا۔ یعنی کہ انداز دیکھیے ان لوگوں کا اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور نبیوں کا صبر دیکھیے، ان کا تحمل دیکھیے، ان کی بردباری دیکھیے، ان کی برداشت دیکھیے، اور اس سے پتہ چلتا ہے وہ کتنے خیرخواہ تھے اپنی اقوام کے۔
یعنی کہ اگر تو سچا ہے اس معاملے میں کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، وہ عذاب تو لے آ۔ آیت نمبر 33 قال، اس نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، انما سوائے اس کے نہیں، یاتی کا معنی کیا؟ وہ آتا ہے، وہ آئے گا، لیکن آگے با آ رہی ہے اور معنی کیا ہو جائے گا؟ لانا، لائے گا کم تم پہ، بھی با کا ترجمہ تو ہم نے بتا دیا یاتی کے ساتھ، آگے رہ گیا پیچھے ہاں بس، تو لائے گا تمہارے پاس اس کو، کس کو؟ اس عذاب کو، لائے گا تمہارے پاس اس عذاب، تمہارے پاس اس عذاب کو صرف اور صرف اللہ لائے گا۔ انما کا معنی ہم نے کیا کر لیا؟ اللہ، صرف اور صرف، انشاء، اگر وہ چاہے گا، وما، جب کہ واو حالیہ، جب کہ ما نفی کا نہیں، جب کہ انتم تم، جب کہ تم نہیں ہو معجزین، عاجز کر دینے والے، لیکن معجزین سے پہلے کیا آ گئی ہے؟ با، اس با کو کہتے ہیں زائدہ، یہ بھی تاکید کے لیے آتی ہے، تو یہاں پہ تاکید کس کی ہوگی؟ ما کے معنی کی۔ ما کا معنی کیا تھا؟ نفی کا، نہیں کا، اس میں مزید پختگی، اور تم ہرگز عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ عذاب آئے گا تمہارے اوپر اگر اللہ چاہے گا۔ میں نے جب تمہیں دھمکیاں دی ہیں عذاب آنے کی، تو میں نے اپنی طرف سے نہیں دی، کس کی طرف سے دی؟ اللہ کی طرف سے۔ تو عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے گا، جن پہ چاہے گا عذاب بھیجے گا۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ اگر عذاب آ گیا تم بھاگ نہیں سکو گے، وما انتم معجزین، عذاب آ گیا تو تم اس سے بھاگ نہیں سکتے، اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہو سکتے، اس لیے عذاب کا تقاضا نہ کرو، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آؤ، توحید کو اپنا لو، شرک کو چھوڑ دو۔ آیت نمبر 34 ولا ينفع، اور نہیں فائدہ دے گی، کم، تم کو، نصحی، میری نصیحت، یا کا میں میری، نصح میں نا نصیحت، ان، اگر، اردتو، میں چاہوں، ان، یہ کہ، انصحا، میں نصیحت کروں، لکم، تمہارے لیے، تمہیں، ان کان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ، یرید، چاہتا ہو، ان کے، یغویہ، گمراہ کرے، کم، تمہیں، ہوا، وہی، ربکم، تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا کلام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیوں ذکر کیا؟ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، ہمیں ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ گزشتہ آیت میں بھی نوح علیہ السلام نے بتایا کہ عذاب نازل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر مختار کل کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ انبیاء کرام علیہ السلام بشر ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، لیکن مالک نہیں ہیں، کائنات میں تصرف کرنے والے نہیں ہیں، مرضی ان کی نہیں چلتی۔ اور یہاں پہ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں تو میری نصیحت فائدہ نہیں دے گی، اگر اللہ کچھ اور چاہے۔ یہ وہی معنی ہو گیا جو اس آیت میں آیا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ انسان کی مشیت، انسان کی مرضی تب چلتی ہے جب اللہ کی مرضی ہو، اللہ کی مشیت ہو۔ جہاں پہ انسان کی مشیت ہو کہ وہ ہدایت حاصل کرے اور اللہ کی مرضی ہو کہ نہ حاصل کرے، وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ہدایت کا مالک اللہ ہے، اس لیے اللہ کو راضی رکھیں، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم، اور جب ہدایت آئے تو اس کی قدر کریں، اسے ریجیکٹ نہ کریں، ورنہ کہیں اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر نہ لگا دیں۔ اور اب یہاں پہ مہر لگنے والی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں تو میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ تمہیں اس نصیحت سے محروم رکھے، تمہیں ہدایت سے محروم رکھے۔ تو نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ہدایت کے معاملے میں میری مرضی نہیں چلے گی، عذاب کے معاملے میں بتایا میری مرضی نہیں چلے گی، ہدایت کے معاملے میں کیا ہے؟ میری مرضی نہیں چلے گی۔ اور یہ وہی مفہوم ہے
جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی مناسبت سے کیا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ہدایت کا مالک اللہ ہے، اور میں اور آپ جانتے ہیں ہدایت کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ دو، ایک ہدایت رہنمائی کر دینا، گائیڈ کر دینا، اور ایک ہے ہدایت توفیق، کسی کو یعنی کہ جنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دینا، ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دینا، کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کے چچا فوت ہونے والے تھے، تو آپ علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہاں پہ گئے، ان کو کہتے رہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، منت کرتے رہے، درخواست کرتے رہے۔ ابو جہل کہتا رہا نہ، کلمہ آپ نے نہیں پڑھنا، اپنے باپ کے دین پہ آپ نے رہنا ہے۔ تو ابو طالب جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے فوت ہوئے کہ میں اپنے والد کے دین پہ فوت ہو رہا ہوں، اور کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اب اللہ کے نبی غمگین ہے، پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل فرمائی کہ ہدایت کے مالک آپ نہیں ہیں، یعنی کہ ہدایت توفیق آپ مالک ہیں رہنمائی کرنے کے۔ رہنمائی کر سکتا ہے نبی، رہنمائی کر سکتا ہے کوئی بھی عالم دین، لیکن دل میں ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق ڈال دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا آپ ہدایت کے مالک نہیں ہیں، اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت کے قابل کون ہے۔ یہ بھی بتا دیا، یعنی کہ اللہ کی تقسیم اندھی نہیں ہے، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے لائق ہے، اور اسی کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے جو اس لائق ہے کہ اس کو محروم رکھا جائے۔ تو یہاں پہ بھی نوح علیہ السلام اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں، اگر اللہ یہ چاہے کہ تم کو گمراہ رکھے۔ ہوا ربکم، وہ ہے تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارے امور کی تدبیر کرنے والا وہ ہے، مرضیاں اس کی چلتی ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہارا حساب لے گا، اسی کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے۔ وارننگ بھی دے دی۔ آیت نمبر 35 ام کیا یقولون، یہ کہتے ہیں، افطراہ، اس نے اس کو گڑھ لیا ہے، افطرا اس نے گڑھ لیا ہے اس کو، قل تو کہہ دے، ان اگر افطرائی تو میں گھڑوں ہوں اس کو، فا تو، فا علیہ، یہ تین الفاظ ہیں، فا الگ ہے، علا الگ ہے، یا الگ ہے، تو میرے ذمے ہے، میرے اوپر ہے، اجرامی میرا جرم کرنا، وَأَنَا، اور میں، بری ہوں، لا تعلق ہوں، مما، من اور ما، اس سے جو تم تجرمون جرم کرتے ہو۔ اس آیت میں گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں افطراء، اس نے اس کو گاڑ لیا ہے؟ کون کہتے ہیں؟ پہلا قول کہ یہ کہنے والے کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کی امت، مشرکین مکہ وغیرہ۔ کیا یہ کہتے ہیں افطراء، اس نے اس کو گاڑ لیا؟ کس نے؟ نبی علیہ السلام، نبی محمد نے علیہ السلام گاڑ لیا اس کو، کس کو؟ قرآن کو، بلکہ قرآن کو بھی اور نوح علیہ السلام کے واقعے کو بھی، کیونکہ اس کا تعلق ہے یہاں پہ۔ قل تو کہہ دے اے محمد، ان اگر ابترائی تو میں نے گڑھا ہے اس قرآن کو، نوح علیہ السلام کے واقعے کو، فعلیہ تو میرے ذمے ہے، اجرامی میرا جرم کرنا، اس کی سزا مجھے ملے گی، پھر ظاہر اللہ میرا کوئی لحاظ نہیں کرے گا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بری ہوں اس جرم سے تم کر رہے ہو۔ وہ جرم یہ کہ ایمان لانے کی بجائے میرے اوپر تہمت لگا رہے ہو کہ میں نے اس کلام کو گھڑا ہے، میں نے اس واقعے کو گھڑا ہے، میں نے اس کو بنایا ہے، تو اس جرم کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی۔ اچھا، یہ جو تفسیر فی الحال کی گئی ہے، اس کے لحاظ سے یہ آیت کیا بنی؟ جملہ معترضہ، یہ کہ پہلے گفتگو ہو رہی ہے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی، اور بعد میں بھی نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی بیچ میں ایک آیت آ گئی ہمارے نبی کے بارے میں، اور یہ تفسیر وہ ہے جس کو اختیار کیا امام طبری رحمہ اللہ نے اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر کئی مفسرین نے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ بھی نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں، کیونکہ پہلے بھی گفتگو ان کے بارے میں ہو رہی ہے، بعد میں بھی گفتگو ان کے بارے میں ہو رہی ہے۔
تو پھر ترجمہ کیا ہوگا دیکھیں، ام یقولون، کیا وہ کہتے تھے، کون؟ نوح علیہ السلام کی قوم کہتی تھی، افطراہ، اس نے اس کو گڑھ لیا، یعنی کہ نوح علیہ السلام نے اس کلام کو گڑھ لیا ہے جو اپنی قوم کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ قل، تو کہہ دے اے نوح، ان اگر افطریت، میں نے گڑھا ہے ہو اس کلام کو، فعلیہ، تو میرے ذمے ہے اجرامی، میرا جرم کرنا، وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بری ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام، میں بری ہوں، مما تجرمون، اس جرم سے جو تم کر رہے ہو۔ تو دونوں تفسیریں واضح ہیں نا، اور زیادہ راجح اور مضبوط یہ ہے کہ یہ گفتگو یہاں پہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعہ بیان کر لیا نوح علیہ السلام کا، اور کہا کہ کیا آپ کی قوم کہتی ہے کہ محمد نے قرآن کو اور اس واقعے کو گڑھ لیا ہے، تو آپ ان کو بتا دیں اگر آپ نے گڑھا ہے تو اس کا گناہ آپ کو ملے گا، سزا آپ کو بھگتنا پڑے گی، اور یہ بھی کہہ دیں کہ میں بری ہوں تمہارے اس تہمت سے، تمہارے اس الزام سے۔ آیت نمبر 36 وَأُوحِیَ، اور وحی کی گئی، اِلَىٰ نُوحٍ، کس کی طرف؟ نوح علیہ السلام کی طرف۔ کیا وحی کی گئی؟ انہو، بے شک بات یہ ہے، ضمیر شان، بے شک بات یہ ہے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ لن یؤمن، ہرگز نہیں ایمان لائے گا، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، من قومی کا، تیری قوم میں سے، الا، مگر، من، جو، قد آمن، تحقیق ایمان لا چکا ہے، فلا، پس نہ، تب تئس، آپ غمگین ہوں، بما، اس چیز پہ، جو کانو یفعلون، یہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی۔ کیا وحی کی گئی؟ کہ آپ کی قوم میں سے جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں، ان کے علاوہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ جن چند ایک نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اس لیے آپ غمگین نہ ہوا کریں ان افعال پہ جو یہ کر رہے ہیں، ان کے شرک پہ، ان کی دوسری حرکتوں پہ، دوسرے جرائم پہ آپ غمگین نہ ہوا کریں۔ اللہ پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، آپ امید ہی نہ رکھیں۔ امید رکھتے ہیں پھر آگے سے وہ کفر کرتے ہیں تو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، تو آپ یہ جان لیں کہ اب کسی اور آدمی نے ایمان نہیں لانا۔ آیت نمبر 37 وسنا، واو کا معنی اور، اسنا، تو بنا، یہ عین اصل میں اس کے نیچے جو زیر ہے، کسرہ ہے، وہ آگے ملانے کی وجہ سے ہے، ورنہ لفظ ہے اسنا، وسنا، اور تو بنا، الفلکا، کشتی کو، الفلکا کہتے ہیں بڑی کشتی کو، اور الفلکا کا لفظ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی، لیکن یہاں پہ واحد کے لیے ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام نے ایک ہی کشتی بنائی تھی۔ وسنا الفلکا، اور تو بنا کشتی، اور لفظ کیا بتا رہا ہے کہ بڑی کشتی، بِأَعْيُنِنَا، یہ تین الفاظ ہیں، با اور آیون اور نا۔ آیون جمع ہے عین کی، عین ایک آنکھ کو کہتے ہیں، آیون کئی آنکھوں کو، نا ہماری آنکھوں کے ساتھ، ان کے ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی کہ ہماری تعلیمات کے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق، وحی اور نا، ولا، اور نہ، تو خاطب، تو بات کرنا، تو کلام کرنا، نی، مجھ سے، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انا، بے شک، ہم، یہ، مغرقون، غرق کیے جانے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر سے پہلے اللہ رب العزت نے جب نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب آپ کی قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ میں مغلوب ہو چکا، یہ میرے اوپر غالب آ چکے، بڑی تبلیغ کی ہے میں نے، بہت سمجھایا میں نے ان کو، صبح و شام ہر جگہ، فانتصر، یا اللہ اب پھر میری مدد فرما۔ اور یہ تھے الفاظ سورہ قمر کے، اور سورہ نوح میں کیا ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب اس زمین پہ ان کافروں میں سے کسی گھر کو باقی نہ رکھنا۔
انک ان تذرهم یضلوا عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو باقی رکھا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسلوں میں سے بھی فاجر و کافر ہی پیدا ہوں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو پھر اللہ نے دعا قبول کی اور یہ حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ آپ کشتی بنائیں، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، اور اللہ کی آنکھیں کتنی ہیں؟ 2۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پہ خود آپ نے بتایا کہ عین کی جمع یہاں پہ آیون ہے، آیون تو ہے جمع کے لیے کئی آنکھیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 2 آنکھیں؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اچھی طرح عربوں کے کلام کو سمجھتے ہوں گے تو آپ جان جائیں گے کہ یہاں سے مراد 2 آنکھیں ہی ہیں۔ آپ اس آیت پہ غور کر لیں، فقط صغت قلوبکما، سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی 2 بیویوں سے کلام کیا اور کہا کہ آپ دونوں توبہ کر لیں، کیونکہ تمہارے دل حق بات سے ہٹ گئے تھے، کسی خاص معاملے میں، کسی خاص کیس میں ان کے حق بات سے ہٹ گئے تھے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں کتنی بیویوں سے؟ 2 سے، اور کہا قلوبکما، تم دونوں کے دل، یہ نہیں کہا تم دونوں کے 2 دل، بلکہ قلوب جمع کا لفظ بولا ہے۔ کس کا لفظ بولا ہے؟ جمع کا لفظ بولا ہے۔ بالکل وہی انداز یہاں پہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے لیے نا کا لفظ بولا ہم، اور اللہ تعالیٰ عظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا نا، تو پھر جو مضاف تھا اس کو بھی جمع لایا گیا، اس کو بھی کیا لایا گیا؟ جمع لایا گیا، ورنہ سب کو پتا ہے کہ آنکھیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں، اور اس کے کئی ایک دلائل ہیں۔ تو بہرحال یہ پتا چلا کہ اللہ کی آنکھیں ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ آپ کی پرورش ہو میری آنکھوں کے سامنے۔ وہاں پہ اللہ نے ایک آنکھ کا تذکرہ کیا، عینی، تو وہاں پہ بھی مراد کیا ہے؟ 2 آنکھیں۔ یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں گمراہ فرقے کہ اگر ہم اللہ کی آنکھیں مان لیں تو انسان کی بھی آنکھیں ہیں، اللہ کی بھی آنکھیں ہیں، تو پھر تو مشابہت لازم آئے گی، جبکہ اللہ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بالکل یہ بات صحیح ہے، اللہ کی طرح کا کوئی نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں اللہ کی آنکھوں کی طرح نہیں ہیں، ہماری آنکھوں میں 100 عیب ہیں، ہزاروں عیب ہیں، اللہ کی آنکھیں ہر عیب سے پاک ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہیں، ہماری آنکھیں ہیں جیسے ہم کمزور عیبوں والے، ایسی ہماری آنکھیں ہیں، اور پہلے نہیں تھیں آج ہیں، کل کو ہو سکتا ہے پھر نہ رہیں، کبھی کمزور ہو جاتی ہیں، کبھی اینک لگانا پڑتی ہے، کبھی قطرے ڈالنا پڑتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے، اور ان کی دیکھنے کی قوت بھی محدود ہے، سوئے ہوئے ہوں تو پھر نہیں دیکھ پاتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں اللہ کی بھی ہیں، ہماری بھی ہے، لیکن آپس میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اگر پھر بھی کوئی اصرار کرے، کہے کہ نہیں جی آپ اللہ کی آنکھوں کا انکار کریں کیونکہ انسان کی آنکھیں تو اللہ کی نہیں ہونی چاہیے، تو ہم کہیں گے پھر کہاں کہاں انکار کرو گے؟ ہم موجود ہیں، کیوں جی موجود ہیں، تو کیا کہیں گے اللہ موجود نہیں ہے؟ ہم موجود ہیں، اور ہمارا موجود ہونا ایسے ہی کمزور ہے، عیبوں والا ہے جیسے ہم کمزور ہیں، اور اللہ کا موجود ہونا ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ ہمیشہ سے موجود ہے، ازل سے ابد تک، اور بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی تھکاوٹ کے، اور ہمارا وجود کیا وجود ہے، یعنی کہ امراض سے، ٹینشنیں، پریشانیاں، کبھی یہاں درد، کبھی وہاں درد، کبھی ادھر خارج، کبھی ادھر خارج، کبھی ادھر دانے نکل رہے ہیں، کبھی ادھر دانے نکل رہے ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں۔ لیکن اللہ بھی موجود ہے اور انسان بھی موجود ہے، لیکن آپس اس میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اور تو بنا کشتی بیاعینا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی کہ ہماری تعلیمات کے مطابق، جیسی کشتی ہم کہیں ویسی تیار کرنی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ آرڈر آ گیا کشتی تیار کریں، دوسرا آرڈر یہ آیا، دوسری تعلیمات یہ دی گئیں، اور مجھ سے آپ نے گفتگو نہیں کرنی، کلام نہیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم سے مراد ہے یہاں پہ شرک، کفر، یعنی کہ کافروں کی آپ نے شفاعت نہیں کرنی۔ جب عذاب آئے گا، ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اب آپ نے کسی کی شفاعت نہیں کرنی، تو اس میں ان کی بیگم بھی داخل ہو گئی، بیٹا بھی داخل ہو گیا، وہ بھی شفاعت کے لائق نہیں ہے۔ انہم مغرقون، یہ سب غرق کیے جانے والے ہیں، یہ پکی بات ہے۔
آیت نمبر 38 وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور وہ بناتا رہا الفلکا کشتی کو، وَكُلَّمَا اور جب بھی مرّا گزرے علیہ اس پر، اس کے پاس سے اس پر، ملأٌ سردار، من قومہ اس کی قوم میں سے، سخروا انہوں نے مذاق کیا، منہ اس کا، کس کا؟ نوح علیہ السلام کا۔ یہاں من کا معنی ہم الگ سے نہیں کریں گے، یہ من سخروا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان کے سخروا کا استعمال من کے ساتھ آتا ہے۔ سخرا من کا، اس نے تیرا مذاق کیا، تیرا مذاق اڑایا۔ ساخرہ منی، اس نے میرا مذاق اڑایا، من کا الگ سے منع نہیں ہوگا۔ تو ساخروا منہ، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، ان اگر تسخروا تم مذاق اڑاتے ہو، منا ہمارا، فإنا تو بے شک ہم، انا اصل میں کیا تھا؟ انا اور نا، تو بے شک ہم نسخرو مذاق اڑائیں گے، منکم تمہارا، کما جس طرح تسخرون تم مذاق اڑا رہے ہو۔ اللہ رب العزت یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کشتی بناتا رہا، اس کا مطلب ہے کشتی بنانے پہ ایک وقت لگا، اس کا مطلب ہے کشتی بڑی مضبوط تیار ہوئی ہے اور کوئی بڑی کشتی ہے۔ اب جب کشتی بن رہی تھی تو قوم اس وقت بھی نوح علیہ السلام کو تنگ کرنے سے باز نہیں آئی۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی تیار کر رہے ہیں، اور ان کی قوم کے وڈیرے سردار وہ جب گزرتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مذاق یہ کہ پینے کو پانی نہیں مل رہا، قحط سالی کی صورتحال ہے، اور یہاں پہ کشتیاں تیار ہو رہی ہیں، یہ چلانی کہاں پہ ہے؟ کوئی پانی تو نظر آئے پہلے، یہ کشتی کہاں پہ چلانی ہے؟ اس قسم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو، یعنی کہ اشارہ ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ ہمیں بچائے گا، اور تم غرق کی جاؤ گے، تب پھر ہم بھی مذاق اڑائیں گے۔ آیت 39 فسوف پس ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، من اس کو، یاتی آئے گا ہی جس پہ، عذاب ایسا عذاب، یخزی جو رسوا کر دے گا ہو اس کو، وہ یحلو واو کا معنی اور، یحلو اترے گا، علیہ اس پہ، عذاب ایسا عذاب، مقیم جو دائمی ہوگا، ہمیشگی والا ہوگا۔ اچھا ایک تو آپ اس آیت میں دیکھ لیں، یاتی آیا ہے بغیر با کے، اب ہم نے منع یہ نہیں کیا لایا، آئے گا۔ اچھا نوح علیہ السلام نے کہا پس ان قریب تم جان لوگے کہ وہ کون ہے جس کے اوپر ایسا عذاب آنے والا ہے جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا، اور وہ کون ہے جس پہ اترے گا دائمی عذاب۔ دائمی عذاب سے مراد ہے آخرت میں، مرنے کے بعد، پہلے عذاب کا تعلق ہے دنیا میں۔ ان قریب تم جان لوگے کہ کس پہ آنے والا ہے وہ عذاب جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا، اور جان لوگے کس پہ اترے گا دائمی عذاب، یعنی کہ آخرت میں جہنم کا عذاب۔ آیت نمبر 40 حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، جا آیا، امرنا ہمارا حکم، وفار واو کا معنی اور، فارا جوش مارنے لگا، ابلنے لگا، التنور تنور، قلنا تو ہم نے کہا، احمل تو سوار کر، فیہا اس میں، کس میں؟ کشتی میں، من کلن ہر چیز سے، من سے کلن، کل جو ہے اس کی تنوین بتا دی کہ یہاں پہ مضاف الیہ محذوف ہے، یعنی کہ من کل شیء، ہر چیز سے، کیا سوار کر؟ زوجینی جوڑا، اتنینی دو، جوڑا یعنی کہ دو چیزیں سوار کر، اتنین صفت ہے کس کی؟ زوجین کی۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو سوار کر اس میں ہر چیز سے، زوجینی دو قسمیں، اتنینی دو، وَأَهْلَكَ اور دوسرے نمبر پہ کس کو سوار کر؟ اپنے اہل کو، الا سوائے اس کے، الا من سوائے اس شخص کے کہ سبق علیہ
جس پہ سبقت لے چکی، جس پہ طے ہو چکی القول بات، ومن اور جو ایمان لے آئے ہیں، ان کو بھی سوال کر، وما اور نہیں آمنا ایمان لایا، معاہو اس کے ساتھ، اس کے ساتھ نوح علیہ السلام کے ساتھ، الا قلیل مگر بہت کم۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، یعنی کہ نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے رہے، حتیٰ کہ کیا آیا، وہ کشتی تیار کرتے رہے، قوم ان کا مذاق اڑاتی رہی، یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم، کس کا حکم، کس چیز کا، عذاب کا، عذاب کا حکم آیا، ان کو ہلاک کرنے کا حکم آیا، اور تنور جوش مارنے لگا۔ تنور کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ کچھ مفسرین نے کہا تنور سے مراد ہے روئے زمین، پوری زمین جوش مارنے لگی پانی کے ساتھ، پوری زمین سے پانی نکلنے لگا۔ لیکن مشہور و معروف معنی تنور کا کیا ہوتا ہے؟ تنور وہ جگہ جہاں پہ روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اسی کو تنور کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں آج کل تندور بھی کہتے ہیں۔ تو تنور سے مراد وہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں قاعدہ ہے کہ یجب حمل کلام اللہ تعالی علی المعروف من کلام العرب دون الشاذ والضعیف والمنکر، کہ آپ اللہ تعالی کے کلام کی تفسیر کریں اس معنی کے مطابق جو عربوں کے ہاں مشہور ہے، اس معنی کے مطابق نہیں جس کو کوئی استعمال کرتا ہے اور عام طور پہ عرب استعمال نہیں کرتے۔ تو عام طور پہ عرب جو ہے تنور کو استعمال کرتے ہیں اسی جگہ کے بارے میں جہاں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، تو تنور سے مراد پھر وہی ہوگا۔ اور یہی رائے ہے امام طبری رحمہ اللہ کی بھی۔ تو تنور جو ہے وہ جوش مارنے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ عذاب آنے کی، طوفان آنے کی علامت یہ ہوگی کہ تنور جوش مارنے لگیں گے، وہاں سے پانی نکلنے لگے گا، جوش مارنے لگا پانی کے ساتھ۔ قلنا تو ہم نے کہا تب کہ آپ سوال کر رہے اس میں، کس میں؟ کشتی میں۔ ہر چیز کا جوڑا، یعنی کہ مرد اور عورت، انسانوں میں سے، ایسے جانوروں میں سے بھی کیا، نر اور مادہ، تو جوڑا جوڑا آپ نے سوال کرنا ہے۔ وَأَهْلَكَ، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی سوال کرنا ہے، یعنی کہ جانوروں میں سے جوڑا، جانوروں میں سے جوڑا، اور انسانوں کی باری آئی تو کہا اپنے گھر والوں کو آپ سوال کر لیں، جتنے آپ کے گھر والے ہیں، اہل کہتے ہیں بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی، سب کو، سوائے اس کے جس کو پر طے ہو چکی القول بات، کس کی؟ عذاب کی بات، جس کے بارے میں طے ہو چکا ہمارے یہاں کہ اس کے اوپر عذاب آنا ہے، اس کو ہم نے ہلاک کرنا ہے، اس کو آپ نے کشتی میں سوار نہیں کرنا۔ اور وہ کون تھے؟ نوح علیہ السلام کی وائف، جیسا کہ سورہ تحریم سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وائف کافر تھی، مسلمان نہیں تھی، اور ایسے ان کا بیٹا، جیسا کہ آئندہ آیات سے پتہ چلے گا۔ ومن آمن، اور تیسرے نمبر پہ آپ کن کو سوال کر لیں؟ جو بھی ایمان لا چکے ہیں۔ وما آمن معه الا قلیل، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ ان کو پر ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ اچھا یہ کتنے تھے؟ مفسرین نے یہاں پہ کئی اقوال لکھے ہیں، کچھ کہتے ہیں 80 تھے، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، کچھ کہتے ہیں 8 تھے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں۔ لیکن ہم نے ان اقوال میں سے کون سا قول لینا ہے؟ ہم نے یہ قول لینا ہے کہ ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کو مبہم ہی رہنے دو۔ جب اللہ نے بیان نہیں کیا ان کی تعداد کو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان نہیں کیا ان کی تعداد کو، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے تعداد بیان کرنے کی اور اس معاملے میں بہت زیادہ سوچ و بچار کرنے کی؟ اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور بیان کرتا ان کی تعداد کو۔ آیت نمبر 41 وقال، اور اس نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، ارکبو، تم سوار ہو جاؤ، فیہا، اس میں، کس میں؟ کشتی میں۔ آگے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ ہے مجریہا، اس کا چلنا، و مرساہا، اور اس کا ٹھہرنا۔ انا، بے شک، ربی، میرا رب، لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت مہربان ہے۔
نوح علیہ السلام اپنے ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں، ایمان لانے والوں سے، اپنے گھر والوں سے، کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اچھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کشتی پر، کیا کشتی میں، وہ کشتی کے اندر بیٹھنا ہے۔ دیکھیں اگر یہاں پہ لفظ استعمال ہو مثال کے طور پہ گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کا، تو کیا کہا جائے گا؟ اعلیٰ ارکبو علیہا، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر بیٹھنا ہے۔ یہاں کشتی کے اندر بیٹھنا ہے، تو کہا گیا کہ تم سوار ہو جاؤ فیہا، اس میں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کیا پڑھی ہے؟ دعا، اور گویا کہ اپنی قوم کو بھی بتا رہے ہیں کہ دعا پڑھو، کشتی پہ بیٹھنے کی دعا، کہ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے کیا؟ مجریہا، اس کا چلنا، کس کا؟ کشتی کا۔ مجریہا یہ مصدر میمی ہے، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا، ارسا یرسی سے مصدر میمی ہے۔ کشتی چلے گی تو اللہ کے نام سے، رکے گی تو اللہ کے نام سے، اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہاں پہ بھی نوح علیہ السلام ایمان لانے والوں کا تعلق مضبوط بنا رہے ہیں، کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ان ربی، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الفاظ کے یہاں پہ کہنے کا کیا موقع بنتا ہے، کیا مناسبت ہے؟ یعنی کہ وہ غرق ہونے والے ہیں اور ہمیں بچایا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مغفرت ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ تم سب معصوم ہو، ایسا نہیں ہے کہ تم سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، ایسا نہیں کہ تم سے کبھی غلطیاں نہیں ہوئیں، لیکن چونکہ تم ایمان کے اوپر ہو، توحید کے اوپر ہو، اللہ نے تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کر کے تمہیں بچا لیا ہے، اور تمہیں کشتی پہ اللہ سوار کر رہا ہے۔ آیت نمبر 42 42، وہیا، اور وہ کیا؟ وہ کشتی، تجری چل رہی تھی، بہم ان کے ساتھ۔ اب مانا کیا ہوگا؟ اور وہ ان کو لے کر چل رہی تھی، با آگی نا بعد میں، فی موجن، ایک ایسی موج میں، ایک ایسی لہر میں، ایک ایسی موج میں، کل جبالی، جو پہاڑوں کی طرح تھی۔ الجبال جبل کی جمع ہے، جبل ایک پہاڑ، جبال کئی پہاڑ، کاف طرح، اور وہ ان کو لے کر چل رہی تھی ایک ایسی موج میں جو پہاڑوں کی طرح تھی۔ ونادا، اور پکارا، آواز دی، نوح، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے۔ جیسے میں لفظ کیا ہے نوحن، وہ آگے ملانے کے لیے پھر نون آیا ہے، اور آواز دی نوح نے ابنہ، اپنے بیٹے کو، وکان، وہ حالیہ ہے جبکہ، کان وہ تھا، وہ کون؟ بیٹا، فی معزلن، الگ تھلگ، علیحدہ جگہ میں، لیکن کی کشتی میں نہیں تھا، الگ جگہ میں تھا۔ کیا آواز دی نوح علیہ السلام نے؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ یا کا معنی کیا؟ اے بنیا، یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا یا ابنی، یبنی نہیں کہا، یا ابنی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا ہے؟ یا بنیا۔ ایک تو یا دو یا کے اوپر شد ہے نا، تو وہ ایک یا ہے میرے کے معنی میں، کس معنی میں؟ میرے کے معنی، اے میرے پیارے بیٹے، چھوٹے سے بیٹے، یہ پیار سے کہتے ہیں نا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب، تو سوار ہو جا، معنا، ہمارے ساتھ، مع ساتھ نہ ہمارے، ولا، اور نہ تکن، تو ہو، مال کافرین، ان کافروں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے شروع میں بتایا کہ وہ کشتی ان کو لے کر چل پڑی ایک ایسی موج میں جو پہاڑوں کی طرح تھی۔ یہاں سے ہمیں دو فائدے ملے، ایک یہ پتا چلا کہ عذاب کتنا شدید تھا، طوفان کتنا شدید تھا، موجیں، لہریں پہاڑوں کی طرح بلند اور پہاڑوں کی طرح پھیلی ہوئی، اور پھر اس سے پتا چلا کشتی کتنی مضبوط تھی۔ یہ کشتی جو چل رہی ہے ایسے طوفان میں، ایسی لہروں میں، تو آپ اس سے نظر لگا سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کشتی تیار کی کتنی عظیم کشتی تھی۔ تو یہ کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی ایک ایسی موج میں جو پہاڑوں کی طرح تھی، اور نوح علیہ السلام نے تب اپنے بیٹے کو آواز دی، جبکہ بیٹا الگ تھا، کشتی سے الگ تھا۔ اے میرے پیارے بیٹے، باپ کی شفقت کس کے اوپر؟ بیٹے کے اوپر، حالانکہ بیٹا کافر ہے، لیکن چونکہ بیٹا بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، معلوم نہیں نوح علیہ السلام نے اس سے پہلے کتنی بار بیٹے کو سمجھایا ہوگا، اور اب طوفان ہے، اب غرق ہونے کا موقع ہے،
تو نوح علیہ السلام باپ ہیں بالآخر، کہا بیٹا ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار، اور نہ ہو جائے ان کافروں کے ساتھ۔ اس سے پتا چلا کہ انسان کی مجلس اچھی ہونی چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کریں۔ دوستیاں آپ کی کفار اور مشرکین سے نہیں ہونی چاہیے، دوستیاں آپ کی اہل توحید سے ہونی چاہیے، سنت پہ عمل کرنے والوں سے ہونی چاہیے، نمازی لوگوں کے ساتھ، روزہ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ، تلاوت کرنے والوں کے ساتھ، تو پھر یہ صحبت آپ کے کام آئے گی۔ اگر یہ بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہوتا، اہل ایمان کے ساتھ بیٹھنے والا ہوتا، تو آج اس طوفان سے بچ جاتا، لیکن وہ کافروں کا ساتھی تھا، ان سے محبت کرتا تھا، ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو غرق ہوا۔ اور نوح علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ جا اور ان کافروں کے ساتھ نہ جا۔ ہمارے ساتھ آ جا سے کیا مراد ہے؟ کلمہ پڑھ اور ہمارے ساتھ آ جا، یعنی کشتی میں بیٹھنے کے لائق ہو جا، کلمہ پڑھ اور آ جا۔ لیکن بیٹے نے یہ بات نہیں مانی۔ ایت نمبر 43 قال، اس نے کہا، کس نے؟ بیٹے نے کہا، سآوی، سین کا معنی ہے ان قریب، یہ الگ ہے، آوی الگ ہے۔ آوی میں پناہ لوں گا، ان قریب میں پناہ لوں گا، الی جبل، کسی ایسے پہاڑ کی جانب، یاسم، جو بچا لے گا نی مجھے، من الماء، پانی سے، اس پانی سے۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، لا، نہیں ہے، عاصمہ، کوئی بچانے والا، الیوم، آج، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، ان کے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے حکم سے، الا، مگر، من، جس پہ رحیمہ، اس نے رحم کیا، اس نے، اللہ نے۔ وحالا، واو کا معنی اور، حالا، حائل ہو گئی، بینہما، ان دونوں کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان کون حائل ہوگی؟ الموجو، موج، لہر، فکانا، تو وہ ہو گیا، وہ کون؟ بیٹا، من المغرقین، غرق کیے جانے والوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا ہے کہ بیٹا جو ہے ان حالات میں بھی اس کی نگاہ اسباب پہ ہے۔ کس پہ ہے؟ اسباب پہ۔ کافر کا یہی مسئلہ ہے، مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کا بھروسہ صرف اللہ پہ ہوتا ہے۔ کافر سارا بھروسہ اسباب پہ کر لیتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے۔ اب یہاں پہ پہاڑ کو سبب بنا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پہاڑ مجھے اس عذاب سے بچا لے گا۔ اس نے کہا ان قریب میں پناہ لوں گا کسی پہاڑ کی طرف جو مجھے بچا لے گا اس پانی سے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آج کوئی اسباب کام نہیں آئیں گے، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے، سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم کرے۔ تو اللہ کی رحمت کے قابل ہو جا۔ کیسے؟ کلمہ پڑھ کر، کلمہ پڑھ اللہ کی رحمت کے قابل ہو جا تو بچ جائے گا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ یہ باپ کی نصیحت جاری ہے، تبلیغ جاری ہے، خیر خواہی جاری ہے، اور بیٹے کی ضد جاری ہے۔ اسی صورتحال میں ایک موج آئی اور اس نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ اس سے یہ بھی سبق ملا مجھے اور آپ کو کہ آخری وقت تک سمجھاتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، شاید کسی کی اصلاح ہو جائے، شاید کوئی سدھر جائے۔ ایت نمبر 44 وقیل، اور کہا گیا، بہت من اور قیلہ، کہا گیا، کہنے والا کون ہوگا؟ یقین اللہ رب العزت۔ اور کہا گیا یا اردو، اے زمین، یا کہ من اے اردو، زمین، اے زمین، ابلعی، تو نگل لے، ماء کی، اپنے پانی کو، ویا سماء، اور اے آسمان، اقلعی، تو تھم جا، رک جا، بارش نہ اور برسا، تھم جا، وغیدہ، اور حکم اور، غیدہ، نیچے اتار دیا گیا، الماء، پانی، وقضیہ، حکم اور، قضیہ، تمام کر دیا گیا، الامر، معاملے کو، واستوت، اور وہ ٹھہر گئی، وہ جا ٹھہری، وہ کیا؟ کشتی، علی الجودی، جودی پہاڑ پہ، وقیل، اور کہا گیا، بعدن، دوری ہے، للقوم الظالمین، اس ظالم قوم کے لیے، ان ظالم لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جن کو اللہ نے ہلاک کرنا تھا ہلاک کر لیا،
اب زمین سے کہا گیا تو اپنے پانی کو نگل لے، جو پانی موجود ہے اس کو نگل لے، پی لے، اور اے آسمان تو تھم جن کے مزید اوپر سے بارش نازل نہ ہو، اور پانی نیچے اتار دیا گیا زمین سے نیچے، اور وقضی الامر، اور کام تمام کر دیا گیا، یعنی کہ جن کو ہلاک کرنا تھا ان کو ہلاک کرنے کا کام مکمل ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور یہ کشتی جا ٹھہری جودی پہاڑ پہ۔ جودی پہاڑ کہاں ہے؟ علماء تفسیر کا یہ کہنا ہے کہ یہ موصل میں ہے، عراق میں، اور یہ کہ نوح علیہ السلام کی قوم تقریباً اسی ایریے میں رہتی تھی جس کو آج کل عراق کہتے ہیں۔ اور کہا گیا دوری ہے للقوم الظالمین، ان ظالم لوگوں کے لیے، مراد ان کافروں کے لیے، ان مشرکین کے لیے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی کس قدر ناراضگی ہے ان کے اوپر جو کفر کرنے والے ہوں، جو شرک کرنے والے ہوں۔ آیت نمبر 45 ونادا، اور آواز دی نوح نے ربہ، اپنے رب کو۔ پہلے آواز کس کو دی تھی؟ بیٹے کو، اب کس کو آواز دی ہے؟ رب کو۔ فقال، تو اس نے کہا نوح علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب۔ میرا کس کا میں اصل میں کیا ہے؟ ربی، یہاں پہ یا ہے لیکن اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کی نشانی موجود ہے با کے نیچے کسرہ، با کے نیچے زیر۔ تو نوح علیہ السلام کا ربی ہے میرے رب، انا، بے شک، ابنی، میرا بیٹا، من اہلی، میرے اہل و عیال میں سے ہے، میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّا، اور بے شک، وعدہ کا تیرا وعدہ الحق، سچا ہے، وَأَنْتَ، اور تم، احکم الحاکمین، الحاکمین، فیصلہ کرنے والے، الحاکم فیصلہ کرنے والا، الحاکمین فیصلہ کرنے والی، تو فیصلہ کرنے والوں میں سے احکم، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام باپ ہیں، اس لیے بیٹا تو نہیں مانا، بیٹا ضد پہ قائم رہا۔ اب نوح علیہ السلام نے رابطہ کیسے کیا؟ اپنے رب سے، اور کہا ہے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے کہا تھا تیری اہل و عیال کو بچا لوں گا، لہذا تیرا وعدہ سچا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ شفاعت کرنے کا ایک انداز ہے، سری انداز میں نہیں کہا، وعدے طور پہ نہیں کہا۔ آیت نمبر 46 قال، اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، یا نوح، اے نوح، انہو، بے شک یہ، لیسا، نہیں ہے، من اہلی کا، تیرے اہل میں سے، انا، بے شک، ہو، یہ کیا؟ یہ سوال کرنا، یہ شفاعت کرنا، یہ عمل، ایسا کام ہے، غیر صالح، جو اچھا نہیں ہے، غیر نہیں، صالح اچھا، فلا، پس نہ، تسألنی، تو مجھ سے سوال کر، یہ نون کا کسرہ بتا رہا ہے اصل میں کیا؟ فلا تسألنی، مجھ سے، پس تو نہ مجھ سے سوال کر، ما، اس چیز کا، لیسا، نہیں ہے، لاکا، تیرے لیے، تیرے پاس، بھی، جس چیز کے بارے میں، علم، کسی قسم کا علم، انی، بے شک میں، آئذو، نصیحت کرتا ہوں، واز کرتا ہوں، کا تجھے، ان، یہ کہ تکون، تو ہو جائے گا، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ الجاہلین جمع ہے کس کی؟ جاہلن کی، جاہل، جہالت والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جواب دیا ہے ان کی دعا کا، ان کی شفاعت کا، ان کی التجا کا، ان کی درخواست کا۔ کہا اے نوح، یہ جو ہے یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ پتا چلا کہ انسان کا وہ بیٹا جو کافر ہو، جو مشرک ہو، وہ حقیقت میں اس کے اہل و عیال میں سے ہے ہی نہیں۔ اصل تعلق کیا ہے؟ ایمان کا، پہلا تعلق ایمان کا ہے، ایمان ہے تو پھر آپ کا بیٹا ہے وہ، ایمان نہیں تو بیٹا کس بات کا؟ فرمایا یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، یہ تیرے ان اہل و عیال میں سے نہیں ہے جو تیرے دین کے اوپر ہوں، یہ تیرے ان اہل و عیال میں سے نہیں ہے جن کے بارے میں وعدہ تھا کہ اللہ ان کو بچائے گا۔ انہو، بے شک یہ، یعنی کہ اس کی شفاعت کرنا، اس کے بارے میں دعا کرنا، یہ ایسا عمل ہے غیر صالح، جو اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ کافر ہے، کیونکہ یہ مشرک ہے۔ تو آپ مجھ سے سوال نہ کریں اس چیز کا جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہے،
یعنی کہ آپ اپنے بیٹے کی نجات کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، شفاعت کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس سوال کے نتیجے میں رب ناراض ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ سوال کے نتیجے میں رب ناراض ہو سکتا ہے، تو آپ ایسا سوال نہ کریں۔ انی اعیدک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے، ان کے اللہ سے اس چیز کی شفاعت کر کے جو شفاعت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے بارے میں سوال کر کے جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہے۔ آیت نمبر 47 قال، اس نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، اعوذ پناہ میں آتا ہوں، بکا تیری، اس بات سے بچنے کے لیے، ان یہ کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے، ان کے اسئلہ میں سوال کروں کا تجھ سے، ما اس چیز کا، لیسا نہیں ہے، لی میرے لیے، بھی جس کے متعلق، علم کسی قسم کا علم، وَإِلَّا اور اگر نہ، وَإِلَّا اصل میں کیا ہے؟ ان لا، اور اگر نہ، تغفر تو نے بخشا، لی مجھے، وترحم اور تو نے رحم کیا، نی مجھ پہ، اکن میں ہو جاؤں گا، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹے میں رہنے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ دیکھیے نوح علیہ السلام نے بیٹے کے حق میں شفاعت کی، اللہ رب العزت نے ان کی شفاعت قبول نہیں کی، بلکہ ساتھ وارننگ دی کہ اگر آئندہ ایسا سوال کیا تو کہیں آپ کا شمار جہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں تبلیغ کتنے سال کی تھی؟ 950 سال۔ 9 منٹ نہیں، 9 گھنٹے نہیں، 9 دن نہیں، 9 مہینے نہیں، 9 سال نہیں، 900 سال، 9 صدیاں اور 50 سال مزید۔ جو آدمی اللہ کی راہ میں اتنی تبلیغ کرے، دین کا اتنا کام کرے، وہ اللہ کا کتنا پیارا ہوگا، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا اونچا ہوگا۔ اس کے باوجود بیٹے کے حق میں شفاعت اللہ نے قبول نہیں کی، بلکہ نوح علیہ السلام کو اللہ سے معافی مانگنا پڑی کہ اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں شفاعت کر بیٹھا ہوں۔ پتہ چلا شفاعت میں مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جس کے حق میں اللہ چاہے اس کے حق میں شفاعت کی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے، اور جو شفاعت کے لائق نہیں ہے اس کے حق میں شفاعت کریں تو اللہ شفاعت قبول نہیں کرتا۔ تو کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے بچنے کے لیے کہ آئندہ میں تجھ سے کوئی ایسا سوال کر بیٹھوں جس کی حقیقت کا مجھے علم نہ ہو، اور جو ہو چکا یا اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور میرے اوپر رحم نہ کیا تو میں خسارے میں رہوں گا، گھاٹے میں رہوں گا، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم فرما۔ یہ مراد ہے۔ آیت نمبر 48 قیلا کہا گیا، قیلا کہا گیا، یا نوح اے نوح، اہبط تو اتر، مراد کسی کشتی سے، تو اتر، بسلام سلامتی کے ساتھ، ایک بڑی سلامتی کے ساتھ، ایک عظیم سلامتی۔ عظیم کس کا؟ تنوین کا معنی، سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، من نا یعنی کہ ہماری طرف سے ایک عظیم سلامتی کے ساتھ، اہبط اترا، وبرکات یہ جمع ہے، برکات، اور کئی برکتوں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور کئی برکتوں کے ساتھ، علیکا جو تجھ پہ ہوں گی، وعلی امم اور ان امتوں پہ ہوں گی، امم جمع ہے امتن کی، ان امتوں پہ ہوں گی، ان گروہوں پہ ہوں گی، ان جماعتوں پہ ہوں گی، ممن معکا جو ان میں سے ہیں جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی کہ یہ جماعتیں جو تیرے ساتھ کسی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نسل میں سے ہوں گی، جو برکتیں تجھ پر ہوں گی، والا امم اور ان جماعتوں پہ ہوں گی، ممن یہ ممن اصل میں کیا ہے؟ من اور من معاکا جو تیرے ساتھ ہے، من ان میں سے جو ہوں گی، وَأُمَمٌ اور کئی ایسی جماعتیں ہیں، سین کا معنی ان قریب، نمتیو ہم ساز و سامان دیں گے، فائدہ دیں گے، ہم ان کو، ثم پھر، یمسو پہنچے گا، ہم ان کو، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم ایک دردناک عذاب، علیم دردناک۔
اللہ رب العزت نے یہاں پہ نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ کشتی سے اتر آئیں، اور اتریں گے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. یعنی کہ حالانکہ آپ کو پتا جب طوفان ختم ہوتا ہے تو زمین کی کیا صورتحال ہوتی ہے، پھسلنے کا خطرہ، طرح طرح کے مودی جانور، کئی مسائل ہوتے ہیں. لیکن ان سے کیا کہا گیا، آپ اتر آئیں ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، اور بہت سی برکتوں کے ساتھ جو آپ پہ ہوں گی اور ان لوگوں پہ جو آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی نسلوں کے اوپر ہوں گی. اور کئی جماعتیں ایسی ہوں گی آپ لوگوں کی نسلوں میں سے جن کو ہم دنیاوی فائدہ دیں گے، دنیاوی نعمتیں دیں گے، مال دیں گے، لیکن ان کے آئندہ کرتوتوں کی وجہ سے، آئندہ کفر و شرک کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا آخرت میں جہنم میں جا کر. یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ نوح علیہ السلام کی نسل سے ہی آئندہ انسانیت چلی، باقی لوگوں کی نسلیں آئندہ چل نہیں سکی. اللہ نے کہا اسی لیے وجعلنا ذریتہ هم الباقین، ہم نے صرف نوح علیہ السلام کی اولاد کو ہی باقی رکھا، باقی لوگ خود ختم ہو گئے، یا ان کے اگر کوئی بچے تھے تو وہ بھی ختم ہو گئے، آئندہ نسلیں چل نہیں سکی. آگے آیت نمبر 49 تل کا یہ من انباء الغیبی، غیب کی کچھ خبریں ہیں، من تبیزیہ بعض کا معنی کچھ کا معنی، انباء جمع ہے نبا ان کی، نبا ان ایک خبر، انباء کئی خبریں، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں. نوحیہا الیک، یہ حال ہے اس حال میں کہ ہم وحی کر رہے ہیں، ہاں یہ خبریں، الیکا تیری طرف، ما کنتا نہیں تھا تو، تعلمھا جانتا ہا ان کو خبروں کو، انتا تو، ولا قومک نہیں تیری قوم، من قبل ھذا اس سے پہلے، فاصبر پس تو صبر کر، ان العاقبۃ بے شک اچھا انجام، للمتقین اہل تقوی کے لیے ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا کہ یہ باتیں ابھی تک جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں نوح علیہ السلام کی اتنی تفصیلات، یہ غیب کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، جو چند باتیں اللہ نے وحی کی ہیں غیب کی وہ ان کو معلوم ہو گئی ہیں، ایسے ہی ہے، اور باقی باتیں غیب کی وہ نہیں جانتے تھے. اس لیے ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو علیہ السلام غیب کی کئی باتیں بتاتا ہے، اور وہ غیب کی باتیں پھر امت کو بھی معلوم ہو جاتی جیسا کہ ہمیں معلوم ہوئی ہیں. فرشتے ہم نے نہیں دیکھے، یہ غیبی خبر ہمیں معلوم ہے اللہ کے نبی کے ذریعے علیہ السلام. جنت ہم نے نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، یہ ساری غیبی باتیں ہمیں معلوم ہے اللہ کے نبی کے ذریعے. تو نبی علیہ السلام کو کئی غیبی باتیں بتائی گئیں، باقی نبیوں کو کئی غیبی باتیں بتائی گئیں، لیکن یہ سب کیا ہے، کچھ غیب کا ٹوٹل علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. اور یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا غیب کی چند باتیں، یہ اس سے مراد اصل میں کون ہے؟ نبی اسلام مراد نہیں ہے، آپ کی قوم مراد ہے. لیکن اللہ نے کہہ دیا آگے اگلے جملے میں، نہ آپ جانتے تھے، اور کیا کہا، انتا، نہ آپ ان باتوں کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم. فاصبر، تو اس لیے ایک تو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے اللہ کے علاوہ. فاصبر، آپ صبر کریں، کیا مطلب؟ جو آپ کو پریشانی دے. نوح علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے تنگ کیا، پریشان کیا، انہوں نے صبر کیا، 950 سال صبر کیا. تو آپ بھی صبر کریں. آپ کی قوم آپ کو تکلیفیں دے رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، طرح طرح کے الزامات لگاتی ہے، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں. آپ اس سب پہ صبر کریں جیسے نوح علیہ السلام صبر کیا. ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام جیسے نوح علیہ السلام کا ہوا ایسے ہی آپ کا ہوگا. نوح علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، ان پہ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالی نے غرق ہونے سے بچایا، تو ایسے ہی آپ کا اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کا انجام بڑا اچھا ہوگا. آیت نمبر 50 وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، ہودن، ہود کو، کیا ان کو کیا ہوا جی؟
ہم نے بھیجا، کہ یہاں پہ لفظ مقدر ہے ارسلنا. اصل میں اس آیت کا تعلق ہے، یہ آیت نمبر کون سی ابھی جو پڑھ رہے ہیں 50 اس کا تعلق ہے آیت نمبر 25 کے ساتھ 25. دیکھیں آپ 25 کیا آیت تھی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. تو وہاں پہ لفظ نوح سے پہلے موجود ہے نا، ارسلنا ہم نے بھیجا، ایسے ہی اب یہاں پہ ہے. اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، یعنی کہ ہم نے بھیجا. قال، اس نے کہا، کس نے؟ ہود علیہ السلام نے. یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو. ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے، من الہ کسی قسم کا کوئی معبود، غیرہ جس کے علاوہ، اس کے علاوہ. یہ من زائدہ ہے، من الہ، من زائدہ، کسی قسم کا کوئی معبود، الہ معبود جس کی عبادت کی جائے. ان نہیں ہو، انتم تم، ان کا اصل میں معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر، شرطیہ، لیکن یہاں پہ آگے الا آ رہا ہے، اس لیے کیا ہے؟ نہیں ہو انتم تم، الا مگر، مفترون، جھوٹ گڑنے والے، جھوٹ گڑنے والے، جھوٹ باندھنے والے. مفترون جمع ہے، واحد کیا ہوتا ہے؟ مفتری. افطرا، یفتری، ابھی ہم نے نہیں پڑھی آیت نمبر 35 35. ہم یقولون، کیا یہ کہتے ہیں؟ افطراہ، اس نے اس کو گھڑ لیا ہے. تو افطرا یہ فعل ماضی ہے، اسی سے اسم فاعل کیا ہوگا؟ مفتری، جھوٹ گڑنے والا، جھوٹ باندھنے والا. مفترون اس کی جمع ہے. تو اب تذکرہ شروع ہو گیا ہے قوم عاد کا، اور ان کی طرف آنے والے نبی کا نام کیا ہے؟ ہود. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. بھائی کس لحاظ سے؟ رشتہ داری کے لحاظ سے، یعنی کہ اس قوم کے فرد تھے، اس قوم کا حصہ تھے، قبیلہ ایک تھا. تو ہم نے ان کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اور کہا، انہوں نے آ کر، ہے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو. ان کی دعوت و تبلیغ کا آغاز بھی کس سے ہو رہا ہے؟ توحید سے اور شرک نہ کرنے سے. اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. معبود تو بہت ہیں لیکن عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. تم نے معبود تو بہت بنائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے. اور دوسروں کی جو تم عبادت کر رہے ہو، یہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. یعنی کہ گویا کہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ نے اجازت دی ہے ان کی عبادت کرنے کی. اللہ نے کہا ہے کہ ان کو سفارشی سمجھ کر تم ان کی عبادت کر سکتے ہو، ان کو سجدہ کر سکتے ہو، ان کے نام پہ بکرے ذبح کر سکتے ہو. یہ سارے تمہارے الزامات ہیں، تہمتیں ہیں اللہ تعالیٰ پہ، اور تم ڈرتے نہیں کہ اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہو. آیت نمبر 51 یا قوم، یا میری قوم، لا نہیں، اسألو میں سوال کرتا، کم تم سے، علیہ اس پہ، کس پہ؟ اس تبلیغ پہ، اجرن کسی قسم کی اجرت کا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا. ان نہیں ہے، اجریہ میری اجرت، الا مگر، علی الذی اس ذات پہ، الذی جس نے، فطرہ پیدا کیا، نی مجھے. افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں کرتے؟ بس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہود علیہ السلام یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تمہارے فائدے کی خاطر، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کون سا تم سے کوئی مال کا سوال کر رہا ہوں تبلیغ کرنے پہ؟ فری میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. میں اجرت اپنی لوں گا لیکن تم سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے. تو تم عقل کرو، سمجھو، تم بڑے سمجھدار لوگ ہو، توحید کو بھی سمجھو. آیت نمبر 52 واو کمن، اور یا قوم، یا میری قوم، استغفروا، تم مغفرت طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم پھر، توبو، تم توبہ کرو، الیہ، اس کی طرف. یا آپ ترجمہ کریں گے پھر تم توبو، رجوع کرو، توبو، رجوع کرو، الیہ، اس کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف. یرسل، وہ بھیجے گا، اصل میں ہے یرسل، لام کے نیچے کسرہ آگے ملانے کی وجہ سے ہے. وہ بھیجے گا، السماء، السماء، ہر بلند چیز کو کیا کہتے ہیں؟ السماء. یعنی کہ آسمان کو بھی السماء کہتے ہیں، بادلوں کو بھی السماء کہتے ہیں، بارش کو بھی السماء کہہ دیتے ہیں. یہاں پہ مراد ہے بادل. وہ بھیجے گا السماء، آسمان یعنی کہ بادل کو، علیکم، تمہارے اوپر، مدرارن، اس حال میں کہ خوب برسنے والا. وَيَزِدْكُمْ، واو کا مطلب کیا؟ اور، یزید، وہ بڑھائے گا، کم، تمہیں، قوتاً، قوت میں، الی قوتکم، تمہاری قوت کے ساتھ.
یعنی کہ وہ بڑھائے گا تمہیں قوت میں تمہاری پہلی قوت کے ساتھ. علاقے میں آپ کیا کریں گے؟ ساتھ قوت سے مراد پہلی قوت، یعنی کہ جو پہلی قوت تم میں موجود ہے اللہ تمہیں مزید قوت اور دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور تم نہ منہ پھیرو اور تم نہ اعراض کرو، مجرمین مجرم بن کر، اور تم نہ روگردانی کرو مجرم بن کر. اس آیت میں ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگ لو. کس چیز کی؟ شرک کی اور دیگر گناہوں کی. لیکن پہلے نمبر پہ کیا؟ شرک. شرک کی اللہ سے معافی مانگنے کے بعد، مومن بن جانے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کے لیے. اب تم ایمان لے آئے، مومن بن گئے، اب نماز پڑھو، دیگر جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرو اور گناہوں سے دور رہو. کیا فائدہ ہوگا؟ جب اللہ سے معافی مانگ لو گے، توبہ کر لو گے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ تمہاری قحط سالی کو ختم کر دے گا. آج کل تم پریشان ہو، قحط سالی میں مبتلا ہو اور تمہارا برا حال ہو چکا ہے، کمزور ہو چکے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم پہ آسمان کو، بادل کو بھیجے گا مزرارا، جو خوب بارش برسانے والا بن کر آئے گا، اور اللہ تمہاری قوت بڑھا دے گا. تمہیں اللہ تعالیٰ مزید مال دے گا، مزید اولاد دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے اور میری دعوت سے اعراض نہ کرو مجرم بن کر، شرک پہ قائم رہ کر. آیت نمبر 53 قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ہود علیہ السلام کی قوم نے. یا ہود، اے ہود، ما نہیں، جیتا تو آیا نہ ہمارے پاس، ببینۃ، کسی وعدے دلیل کے ساتھ. ببینہ دو الفاظ ہیں، با الگ ہے، بینہ الگ ہے، اور ہم آسان اردو میں کہیں گے اے ہود نہیں تو لایا ہمارے پاس بینہ کو وعدے دلیل. یہ نمبر 1 انہوں نے کہا. نمبر 2 کیا کہا؟ وما نحنو، اور ہم نہیں ہیں، ما نہیں، اور ہم نہیں ہیں، بتارکی، اصل میں کیا تھا؟ بتارکینا، تارکن چھوڑنے والا، تارکین چھوڑنے والے جمع، لیکن اضافت کی وجہ سے نون گرا دیا گیا. اور با الگ ہے، یہ با بتارکی کی با الگ ہے، یہ با زائدہ ہے تاکید کے لیے. اب میں نے کہا ہم ہرگز نہیں چھوڑنے والے، ہم ہرگز نہیں چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے معبودوں کو، آلیہ جمع ہے الہن کی، اپنے معبودوں کو، عن قولی کا، تیری بات کی وجہ سے، تیری بات کی وجہ سے. تیسرے نمبر پہ انہوں نے کیا کہا؟ وما نحنو، اور ہم نہیں ہیں، لکا، تیرے لیے، تجھ پہ، بمؤمنین، یہ بھی بات زیادہ ہے تاکید کے لیے، اور ہم ہرگز نہیں ہیں تجھ پہ مؤمنین، ایمان لانے والے. کتنی باتیں انہوں نے کر لی؟ 3. چوتھے نمبر پہ ان نقول، ہم نہیں کہتے، ان یہاں پہ کیا ہے؟ نفی کا، کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے. ان نہیں نقول، ہم کہتے، الا مگر، اعترا، پہنچایا ہے، مبتلا کر دیا ہے، اعترا مبتلا کر دیا، پہنچایا ہے کا تجھے، بعض آلہتنا، ہمارے معبودوں میں سے کسی نے، بسوء، کسی برائی کے ساتھ، کسی آفت کے ساتھ. قال، اس نے کہا، کس نے؟ ہود علیہ السلام نے. انی، بے شک میں، اشہدو، گواہ بناتا ہوں، اللہ، کس کو؟ اللہ کو، واشہدو، وحکمن، اور اشہدو، تم گواہ رہو، انی، بے شک میں، بری ہوں، لا تعلق ہوں، مما، من اور ما، ان سے جن کو تشرکون، تم شریک کرتے ہو، من دونہ، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ. آیت نمبر 55 شروع کی 55. فقیدونی، پس، فاق میں نہ پس، کیدو، تم تدبیر کرو، خفیہ تدبیر کرو، تم چال چلو، نی، میرے خلاف، جمیعاً، سب مل کر، ثم، پھر، لا، نہ، تنذرون، تم مہلت دو، نی، مجھے. یہ 3 آیتیں ایک ساتھ ہو گئی. تو قوم نے کیا کہا ہود علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں کہ اے ہود، تو دعوت تو بہت دے رہا ہے، تبلیغ تو بڑی کر رہا ہے، ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا. حالانکہ ہر نبی دلائل لے کر آتا ہے، لیکن یہ قوم کی ضد ہے، ہر دھرمی ہے کہ دلیل کو دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے دیگر اقوام کو دیکھا، وہ نبی کی دلیل کو جادو قرار دے دیتے تھے. تو کہتے تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آیا. وما نحن بتارک آلہتنا عن قولک، اور دوسری ان کی ہر درمی یہ ہے کہ صاف صاف اعلان ہے،
تیری بات مان کر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے بالکل نہیں ہیں، یعنی کہ ہم اپنے دین پہ قائم رہیں گے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر آپ معتبر دلیل لے کر آئیں تو ہم چھوڑ دیں گے، نہیں 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 نہیں، پہلے کہ آپ دلیل لے کر نہیں آئے، 2 نمبر پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات سن لے کہ ہم کسی شکل میں تیری بات مان کر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، جن کو ہمارے ابا نے مانا، دادا نے مانا، پردادا نے مانا، ان کو کیوں چھوڑے تیری بات مان کر۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم تجھ پہ ایمان لانے والے بالکل نہیں ہیں کہ تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اور جو کلام بیان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم تیرے پر ایمان لانے والے بالکل نہیں ہیں، کوئی یعنی کہ اس کی شکل و صورت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ تمہارا مسئلہ کیا ہے جو صبح بار بار تبلیغ کرتے ہو؟ اصل میں ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود نے تیرے اوپر کوئی مصیبت ڈال دی ہے، تجھے کسی مرض میں مبتلا کر دیا ہے، نعوذ باللہ اب تیرا دماغ کام نہیں کرتا، ہمارے کسی معبود نے تیرے اوپر تجھے کسی مرض میں اور آفت میں مبتلا کر دیا ہے، اس لیے صبح و شام ایک ہی بات کو لگا ہوا ہے، ہم تیری بات سننے والے نہیں ہیں، لیکن تیرے مسئلے کا معلوم ہو گیا ہے، تیرا مسئلہ اصل میں کیا ہے، ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی پکڑ میں تو آ چکا ہے۔ ہم نہیں کہتے ان کہ تیرے بارے میں ہمارا موقف صرف ایک ہی ہے، ہم نہیں کہتے ان کہ تیرے بارے میں ہمارا موقف ایک ہی ہے کہ اے طرح کا تجھے مبتلا کر دیا، تجھے پہنچا دیا، ہمارے معبودوں میں سے کسی نے بھی وصول کسی برائی میں مبتلا کر دیا، کسی آفت میں۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، دونوں کو گواہ بنا کے میں کہتا ہوں میرا اعلان ہے میں تمہارے شرک سے بری ہوں، لا تعلق ہوں، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، جن کو تم من دون ہی اللہ کے علاوہ جن کو تم اللہ کا شریک کرتے ہو، فقیدونی جمیعا، اب میں نے تو اعلان کر دیا، تم نے میرے خلاف جو کرنا کر لو۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے صرف یہی ایک جملہ کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ حق کے اوپر تھے، کتنی جرأت سے پوری قوم کو للکار کر کہہ رہے ہیں میرے خلاف جو کرنا کر لو، تم سب مل کر جو کرنا کر لو، مجھے کوئی ملک نہ دو۔ تو ایک جملہ یہ کافی تھا جاننے کے لیے کہ آدمی حق کے اوپر ہے، اس کے پیچھے قوت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، اس کے پیچھے قوت کون سی؟ حق پہ ہونے کی قوت ہے، کتنا اس کو یقین ہے اپنے دین کے اوپر، کتنا اعتماد اپنے رب کے اوپر۔ اچھا یہ کہا تم تدبیر کرو میرے خلاف جمیعاً، سب کے سب مل کر، اس میں وہ سب شامل ہو گئے، اور کہا تمہارے بت بھی شامل ہو گئے اس میں، تمہارے معبود بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ان سے بھی مدد لے لو میرے خلاف، سب کو للکار رہے ہیں۔ آیت نمبر 56 انی بے شک میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، اللہ کس پہ؟ اللہ پہ، ربی جو میرا رب ہے، وہ ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، ما نہیں ہے من دابۃ کوئی جاندار، من زائدہ ہے، نہیں ہے کسی قسم کا کوئی جاندار، الا مگر ہوا وہ کون؟ اللہ، آخذ پکڑے ہوئے ہیں، بناصیتہا اس کی پیشانی کو، 3 الفاظ ہیں، با الگ ہے، ناصیہ الگ، پیشانی کے بال، ناصیہ پیشانی کو بھی کہتے ہیں، پیشانی کے بالوں کو بھی کہتے ہیں، نہیں ہے کوئی جاندار مگر وہ پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی کے بالوں کو، مناسیت ہا ہاضمی کی داری دابا کی طرف، انا بے شک ربی میرا رب، علی صراط مستقیم ایک سیدھے راستے پہ ہے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ اچھا اس آیت کے پہلے جملے میں ہود علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے، اور وہ اللہ سے میرا نہیں ہے، وہ تمہارا بھی ہے، وہ میرا بھی خالق تمہارا بھی خالق، میرے امور کی تدبیر کرنے والا بھی تمہارے امور کی تدبیر کرنے والا بھی، مجھے رزق دینے والا بھی تمہیں رزق دینے والا بھی۔ اور دوسرے جملے میں یہ کہا کہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جو اللہ کی پہنچ میں، اللہ کی گرفت میں نہ ہو، اللہ کی قدرت میں نہ ہو، اللہ کے کنٹرول میں نہ ہو، یعنی کہ تمہیں اللہ نے اتنا اختیار تو دیا ہے کہ حق پہ چلنا ہے حق پہ چلو، باطل پہ چلنا ہے باطل پہ چلو، گناہ کرنا ہے گناہ کر لو، نیکی کرنی نیکی کر لو، ایمان لانے نہ لانے میں اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس کے علاوہ تم مکمل طور پہ اللہ کے کنٹرول میں ہو، اللہ کے احاطے میں ہو، جو مہلت ملی ہوئی اللہ نے خود دی ہوئی ہے تمہیں، تم اپنے آپ کو اللہ سے بڑا نہ سمجھو،
اللہ جب چاہے گا تمہارے اوپر عذاب بھیج دے گا، جب چاہے گا تمہیں پکڑ لے گا۔ تو کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے، وہ انسان ہو، جن ہو، کوئی بھی ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے۔ پیشانی کے بالوں کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ جیسے ہم کسی کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو وہ کیا رہتا ہے؟ پھر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اور آخری جملہ اس آیت کا کیا کہ میرا رب سیدھے راستے پہ ہے۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ نمبر ایک کہ میرے رب تک پہنچنا مشکل نہیں ہے، رب تک پہنچنے والا راستہ سیدھا ہے۔ میرا رب سیدھے راستے پہ ہے، یعنی کہ اس تک جانے کے لیے کوئی راستہ مشکل، بالکل سیدھا راستہ ہے، آسان راستہ ہے۔ اور دوسرا نمبر یہ کہ میرا رب سیدھے راستے پہ ہے، یعنی کہ میرا رب کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، میرا رب کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ تمہیں پکڑے گا، عذاب میں مبتلا دے گا، تو اللہ کا ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری شکل میں نبی بھیج دیا، پیغام بھیج دیا، اپنا کلام نازل کر دیا، میں صبح و شام تمہیں ڈرا رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں۔ اب اگر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کو پھر ملامت نہیں کرنا، اللہ سیدھے راستے میں۔ آیت نمبر 57 فَإِن پس اگر تولوا، اصل میں کیا تھا؟ تتولوا، اگر تم اعراض کرو، اگر تم منہ پھیرو، فقط تو تحقیق ابلغ تو میں نے پہنچا دیا ہے، تمہیں کیا پہنچا دیا؟ وہ دین، بریکٹ میں وہ دین، ما ارسلت بھی، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، الیکم تمہاری طرف، وَيَسْتَخْلِفُ اور جانشین بنائے گا، ربی میرا رب، قومن ایسے لوگوں کو، غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوں گے، ولا اور نہیں، تضرون تم نقصان پہنچا سکو گے، ہو اس کو، شیئن کچھ بھی، انا بے شک ربی میرا رب، علی کل شیئن ہر چیز پہ، حفیظ خوب نگہبان ہے، خوب نگران ہے۔ ہود علیہ السلام کی گفتگو جاری ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیا، کئی بار پہنچایا، کئی اسالیب کے ساتھ پہنچایا، کئی طریقے میں نے اختیار کیے۔ اب اگر تم اعراض کرو گے تو میں مطمئن ہوں، میں نے تم تک وہ پیغام پہنچا دیا جو دے کر مجھے بھیجا گیا تھا، وہ دین پہنچا دیا جو دے کر مجھے بھیجا گیا تھا۔ اب اگر تم اس دین کو نہیں اپناؤ گے تو اللہ تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری جگہ اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، میرا رب جانشین بنائے گا، تمہاری جگہ پہ لے کر آئے گا اور لوگوں کو جو تمہارے علاوہ ہوں گے، اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے۔ یعنی کہ اگر تم شرک کر رہے ہو تو یہ اللہ کا نقصان نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے اور لوگوں کو لے کر آئے گا تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پہ خوب نگہبان ہے، نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ آیت نمبر 58 ولما اور جب جا آیا امرنا ہمارا حکم، مراد کے ہمارا عذاب، نجینا تو ہم نے بچایا، ہم نے نجات دی، ہودن کس کو؟ ہود کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، برحمتن ایک ایسی رحمت کے ساتھ، منا جو ہماری طرف سے تھی، منا اصل میں کیا تھا؟ من اور نا، برحمتن کا تعلق کس سے؟ نجینا سے، کہ ہم نے بچایا، نجات دی ایک ایسی رحمت کے ساتھ، منا جو ہماری طرف سے تھی، ونجینا اور ہم نے نجات دی، ہم ان کو، من عذاب غلیظ ایک شدید یا ایک سخت عذاب سے، غلیظ سخت۔ اللہ رب العزت یہاں پہ وعدے کر رہے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا، عذاب کیا تھا؟ تند و تیز آندھی تھی، اور وہ کتنے دن رہی؟ 7 راتیں 8 دن۔ سورہ حاقہ کے شروع میں اس عذاب کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی شدید آندھی تھی کہ وہ لوگ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھوکھلے کھجور کے درختوں کے تنے ہوتے ہیں، لیکن اس شدید ترین طوفان آندھی میں بھی ہم نے بچایا اپنے بندوں کو۔ ہم نے کہا تھا نا کہ ان واقعات میں تسلی ہے اہل ایمان کے لیے اور وارننگ ہے اہل شرک کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے نجات دی، ہم نے بچایا ہود کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ان کو بچانا کیا تھا؟ ہماری رحمت تھی۔ ہم نے پہلے ان کے رحمت کی کہ ان کو ایمان لانے کی توفیق بخشی، اور پھر ہماری رحمت ہوئی کہ ہم نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔
اور ہم نے ان کو نجات دی سخت عذاب سے، شدید عذاب تھا بہت زیادہ۔ آگے آیت نمبر 59 وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد ہیں، یہ عاد ہیں، جہادو، انہوں نے انکار کیا، بِآیاتِ ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا، نشانیوں کا، وَعَصَوْا، اور انہوں نے نافرمانی کی، رسلہ، اس کے رسولوں کی، رسول جمع ہے رسول کی، انہوں نے نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، کس کے رسولوں کی؟ اللہ کے رسولوں کی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، امرا، حکم، کلی، ہر، جبارن، بہت سرکش، عنید، بہت اناد رکھنے والے، اور انہوں نے پیروی کی بہت سرکش، بہت اناد رکھنے والے، ہر بہت سرکش اور بہت اناد رکھنے والے کے حکم کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک عاد، اور یہ عاد ہیں، کیا مطلب؟ ان کی بستیاں موجود ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں ان کی بستیوں کی طرف، ان کی رہائش گاہوں کی طرف۔ فرمایا یہ قوم عاد ہیں، ان کے نشانات موجود ہیں، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، رب کے معجزات کو قبول نہیں کیا، معجزات آئے ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، اور آیات سے مراد وہ آیتیں بھی ہیں جو اللہ کا کلام ان کے اوپر نازل ہوا، دونوں کا انکار کیا، اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ رسول ایک تھا کہ کئی تھے؟ رسول ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، کیونکہ سب نبیوں کا دین اصل میں ایک ہی ہے، عقیدہ ایک ہے، احکام میں کچھ اختلاف ہے، لیکن بنیادی دین ایک ہے، توحید ایک ہے، عقیدہ آخرت ایک ہے، فرشتوں پہ ایمان لانا ایک ہے۔ تو جو ایک رسول کا انکار کرتا ہے گویا کہ سب رسولوں کا منکر ہوا۔ تو فرمایا انہوں نے اللہ کے رسولوں کی کیا کی؟ نافرمانی کی، اور انہوں نے پیروی کس کی ان کی نافرمانی کر کے؟ اپنی قوم کے جو سردار تھے، سرکش قسم کے، اناد رکھنے والی، نبی کے مخالف، حق کے مخالف، ان کے پیچھے لگ گئے۔ یعنی کہ کیا انہوں نے حود علیہ السلام کی سیرت نہیں دیکھی تھی؟ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی عبادت، ان کا رہن سہن، تو واضح تھا کہ کس کے پیچھے چلنا چاہیے اور کس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ ان بدماشوں کے پیچھے چلے، اللہ کے نافرمانوں کے پیچھے چلے، اور حود علیہ السلام جیسے عظیم انسان کے پیچھے نہ چلے، ان کے اوپر ایمان نہ لائے، ان کا کلمہ نہیں پڑھا۔ آیت نمبر 60 اور آج کے درس کی آخری آیت 60، وَأُتْبِعُوا، اور پیچھے لگا دی گئی، فی ہادی دنیا، اس دنیا میں، لعنتاً، وَأُتْبِعُوا، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، وَأُتْبِعُوا، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی ہادی دنیا، اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، بریکٹ میں بھی، الا، خبردار، ان عادن، بے شک عاد، ان کی قوم عاد، کفروا، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ربہم، اپنے رب کا، الا، خبردار، بعدن، دوری ہے، لعاد، قوم عاد کے لیے، قوم ہود، جو کہ ہود کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، لعنت اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری ہوئی تو اللہ کا عذاب آیا، اور پھر ان کے اوپر لعنت برستی رہی، اللہ کی طرف سے بھی، لوگوں کی طرف سے بھی۔ لوگوں کی طرف سے لعنت کا مطلب یہ ہے کہ دعا، یا اللہ ان کے اوپر لعنت فرما، اور اللہ کی لعنت، باقاعدہ لعنت کر دینا، اپنی رحمت سے دور کر دینا۔ تو ان کے اوپر لعنت برستی رہی دنیا میں بھی، اور روز قیامت بھی برسے گی سب کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبردار، یعنی کہ بات دھیان سے سن لو، توجہ سے سن لو، کہ قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب پہ ایمان لانے سے انکار کیا، اس کی توحید کو قبول نہیں کیا۔ خبردار، اس قوم کے لیے دوری ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور یہ عاد کون سی قوم ہے؟ یہ ہود نبی کی قوم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے ایمانوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔